ایمان کی جان۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ غیر مشروط لامحدود محبت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ پھر یہ سارا معاملہ اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت کا، تبلیغ کا اور راہ حق پہ لوگوں کو لانے کا فریضہ اس امت کے اولیاء کو عطا فرمایا۔ اور اولیاء میں اولیاء کرام میں اللہ رب العزت نے کچھ خاص اوصاف پیدا فرمائے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پرکھ ہوتی ہے۔ کھرے اور کھوٹے کا کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک معیار ہوتا ہے۔ جب اس معیار پہ جانچتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کھرا ہے یا اور جو برانڈ ہوتے ہیں ان پر ایک خاص کوڈ ہوتا ہے، غالباً جسے بار کوڈ کہتے ہیں، اور جب کسی خاص طریقے سے دیکھا جائے تو وہ بار کوڈ اس چیز کی اصل اور نقل ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ دور حاضرہ میں ایسے ہی چل رہا ہے، وہ اسکینر سے ایسے وہ کرتے ہیں تو ٹی 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 کہاں بنا کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح اولیاء اعظام جو اللہ کے دوست ہیں ان کی کچھ خاص نشانیاں ہیں۔ اور وہ نشانیاں قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہیں، احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، پھر اقوال صالحین سے وہ پرکھ ہمیں عطا فرما دی گئی۔ اور اس پرکھ کے ذریعے ہم اللہ والوں تک پہنچتے ہیں اور پھر ان کے فیوض و برکات سے مستفیض ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے جو پہچان بتائی وہ صرف ایک ہی مقام نہیں بلکہ کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا اور خاص ان کے اوصاف بیان فرمائے۔
جیسے یہ مشہور آیہ کریمہ ہم پڑھتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، لیکن اوصاف کیا ہیں؟ یہ تو ایک بدل ہے نا، عطا، لیکن ان کے اوصاف کے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ جو پہلے آمنو ہے نا، اس نے بڑے مسائل کا دور حاضرہ میں بڑے فتنوں سے ہمیں بچایا ہے، بڑے فتنوں سے ہمیں دعوے دار ہر کوئی ہوگا، دعوے دار بھائی اگر ما فوق العقل چیزیں سامنے لانے کا نام ولایت ہے تو پھر یہ کالے پیلے جوگی سنت فقیر جو بھی ہے وہ سارے کے سارے ولی ہیں۔ کیونکہ ان میں بھی ہے نا جو ہواؤں میں بھی اڑ کے دکھائیں گے، تمہارے دل کی باتیں بھی بتائیں گے۔ آگ اور پانی پر چل کے بھی دکھا دیں گے، شاید کہ مردے بھی زندے کر کے دکھائیں۔ تو کیا اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد ہم ان کو بھی ولی تسلیم کر لیں؟ سوال ہے نا۔ دور حاضرہ میں جہالت کی انتہا یہ ہو گئی کہ ایک شخص کا پتہ ہے کہ یہ بے ایمان ہے، کافر ہے، ابھی میں نہ کسی کو ملحد کہہ رہا ہوں، نہ اور کچھ کہہ رہا ہوں، نہ کسی پر رافضیت کا فتویٰ لگا رہا ہوں، نہ کسی پہ خارجیت کا فتویٰ لگا رہا ہوں، بلکہ مطلقاً کافر، کہ جو اپنی زبان سے بھی اقرار کرتا ہے کفر کا، اور پھر ایسی چیزیں دکھاتا ہے اور دیکھنے والے بابا جی کہتے نظر آتے ہیں۔ دیکھنے والے آپ نے بھی دیکھا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں دور حاضرہ میں، بلکہ اب میں تو نیٹ پہ دیکھ کے حیران کہ بابا جی فلانا مسیح، اللہ بہت زیادہ۔ اور شاید ہمارے نزدیک ولایت عام عوام الناس نے یہ معیار بنا لیا، پر نہیں، ہمیں ہمارے اکابرین نے یہ بتایا ہے۔ ہر صاحب کرما والے بھی فرماتے تھے، ہمارے اکابرین بھی یہی کہتے ہیں، ہمیں سبق ہی یہ دیا ہے کہ اگر کوئی آگ پانی پر چلے، ہواؤں میں اڑے اور تمہارے دل کے بھید بتا دے، مردے زندہ کر کے دکھا دے، اس وقت تک اس کو ہم ولی نہیں مانیں گے جب تک وہ سچے دل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں ہے۔ سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑی شان، سب سے بڑی عظمت میرے احکر کے نزدیک دیکھو، میں نے آگے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، گرچہ ہمیں اپنی پہچان ہی نہیں، اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، ہمیں پتا چلے کہ ہم ہیں کیا اور کیا نعمت ہمیں ملی ہے، کیا
یہ کم نہیں کیا، یہ کوئی چیز کم ہے کہ جس کی انبیاء دعائیں مانگتے رہے، جس میں شامل ہونے کی دعائیں انبیاء مانگتے رہے، اللہ نے اس امت میں تمہیں پیدا فرمایا۔ انبیاء کی شان کم نہیں، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے اولی العزم پیغمبر، گرچہ ایک نسبت سے گرچہ وہ بڑی شان والے انبیاء کرام علیہ السلام، لیکن ایک نسبت وہ بھی سرکار کے امتی ہیں، وہ بھی سرکار کے، لیکن اس امت میں آنے کی دعائیں انبیاء بھی مانگتے رہے، تو اللہ نے تمہیں تمہارے باپ دادا کو سرکار کی امت میں پیدا فرمایا، نسل در نسل کرم۔ میرا صاحب، نسل در نسل کرم، لیکن پھر پہچانے نا۔ ولی وہ ہے، یہ جو ہے نا پہلے کلمہ آمنو، اس نے ہی ظاہر کر دیا کہ کوئی بھی آج کل بڑے بڑے بدعقیدہ کسی میں بدرجہ اتم رافضیت نظر آتی ہے تو کسی میں خارجیت، اور کئی تو کہلواتے پیر ہیں وہ ناصبی۔ لیکن جو کھری نسبت ہے نا، وہ ان کھروں کا احترام سکھاتی، یعنی اولیاء امت ہوں، سرکار کی آل ہو، اصحاب ہوں، سرکار سے محبت تو قرآن نے سکھا دی، نسبتوں سے محبت تو قرآن نے سکھائی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا، ہمارے جو ہمیں کرما والا شریف لے کے گئے، جنہوں نے راہ دکھائی، حضرت مولانا محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جب جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تو جہاں بڑی باتیں کرتے نا، تو وہ قرآن حکیم کا ترجمہ سورہ بلد کا، وہ کچھ یوں فرماتے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، تو محبوب قسم ہے تیرے شہر کی۔ علماء نے فرمایا یہ شہر مکہ ہے، خیر ہم اس بڑی بحث میں نہیں جائیں گے۔ اگلی آیت پڑھتے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب عام ہمارے علماء نے ترجمہ یہی کیا ہے کہ جس شہر میں آپ چلتے پھرتے ہیں، لیکن وہ عاشقوں کا ترجمہ بھی عاشقوں والا ہی ہوتا ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں محبوب اس لیے اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جس شہر، یہ شہر ہے وہ شہر ہے، یہ سرزمین وہ ہے کہ جس کو سب سے پہلے تیرے طلبوں کو چومنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور پھر سرکار کے قدمین شریفین کی نسبت کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے کہ خود محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا کہ بس
یہ قدم لگنے کی دیر تھی جب ان قدموں نے، جب زمین نے ان قدموں کو چوما تو اللہ نے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بنا دیا؟ مسجد بنا دی۔ حالاں اس سے پہلے دیکھیں نا، جتنے بھی تھے، کوئی سوما میں جائے، کوئی چرچ میں جائے، کوئی کہاں جائے، لیکن عبادت وہیں، سجدہ وہیں، نمازیں وہیں۔ تو تیرے لیے روئے زمینی مسجد ہے جہاں